ایک مرتبہ کچھ پتھر توڑنے والے مزدور حضرت سیدنا وہاب بن منیب علیہ رحمت و رضوان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے حضور یہ بتائیے کہ ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کہ ہم سے پہلے بھی لوگوں پر ایسی پریشانیاں آئیں. تو حضرت وہاب بن منیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو سن کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی مصیبتوں کو اور تمہارے سابقہ لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں، اگر ان کے سامنے، ان کا مقابلے میں اگر تم اپنی مصیبتوں کو رکھو گے تو تمہاری مصیبتیں ان کی مصیبتوں کے سامنے ایسی ہیں جیسے کہ آگ اور دھواں. ان کی مصیبتیں آگ ہیں اور تمہاری جو پریشانیاں ہیں وہ دھوئیں کی طرح ہے. اتنا کہا، کہنے کے بعد میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے. اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، وہ عورت جس ملک میں رہتی تھی وہ بادشاہ بہت ظالم تھا، لوگوں کو بلاتا تھا، خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا، جو نہیں کھاتا تھا اسے قتل کروا دیتا تھا. اللہ اکبر، اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے لایا گیا. جب اس کے سامنے لایا گیا، بادشاہ نے اس کے سب سے بڑے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ تم خنزیر کا گوشت کھاؤ. اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، اس مرد مجاہد نے کہا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو ہرگز نہیں کھاؤں گا. اے بادشاہ تجھے جو کرنا ہے کر لے. اتنا سنا بادشاہ نے اسے سخت سے سخت سزا کا حکم دے دیا. دجالوں نے، جلادوں نے اس کو سخت سزا دی. اللہ اکبر، اس کے ہر اس کو کاٹ کر کے اسے شہید کر دیا. پھر اس عورت کے دوسرے بیٹے کو بلایا، اسی طریقے سے اس کے ساتھ 6 بیٹوں کو شہید کر دیا. ایک بیٹے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا. جب آخری بیٹا بچا تو اس نے اس بڑیا کو بلا کر کے کہا، اس عورت کو بلا کر کے اس ظالم بادشاہ نے کہا، اے بڑیا اگر تم دونوں بچنا چاہتے ہو تو اپنے بیٹے کو سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ خنزیر کا گوشت کھا لے گا میں تم دونوں کو آزاد کر دوں گا. تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا. تم جیسی زندگی عیش و عشرت سے گزارو گے میں ویسی تمہاری زندگی گزروا دوں گا. اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، اس عورت نے کہا ٹھیک ہے مجھے سمجھانے کا موقع دے دے. وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے جا کر کے سمجھاتی ہے، اے بیٹا سنو، تم میرے سب سے آخری بیٹے ہو، میرے تمہارے بھائیوں پر میرا ایک حق ہے مگر تجھ پر میرا ڈبل حق ہے. 2 حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا، مگر جب تیری پیدائش کا وقت قریب تھا، تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جب تیری ولادت ہوئی تو تو بہت کمزور تھا. تیری کمزوری کو دیکھ کر تجھ سے محبت شدت کی وجہ سے میں نے تجھے 4 سال دودھ پلایا ہے. اے بیٹا تجھے اس دودھ کا واسطہ ہے، تو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو مت کھانا. اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، جب اس نوجوان نے اتنا سنا تو کہا کہ ماں میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھارے گی، مگر ماں تو میری ماں ہے. کیسی عظیم ماں ہے. اللہ اکبر. اس عورت نے اس اپنے چھوٹے بیٹے کو اس بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا اور بادشاہ سے کہا کہ اب یہ وہی کہے گا جو میں نے اس سے کہہ دیا ہے. بادشاہ نے اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا ہے، کہا کہ ایک لقمہ کھاؤ. اس نوجوان نے جواب دیا، اے بادشاہ سور، تو جو چاہے وہ کر لے، تو جو سزا چاہے وہ دے دے، مگر میں کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہیں کھاؤں گا. جب اتنا سنا غصے میں آپے سے بادشاہ پہاڑ ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کو شہید کر دو. اس نوجوان مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا ہے. اب اس بڑیا سے کہا، اس عورت سے کہا، بڑیا اگر تو ہلاکت سے بچنا چاہتی ہے تو تو ایک لقمہ کھا لے، میں تجھے عیش و عشرت کی زندگی گزروا دوں گا. تو جیسا کہے گی میں ویسا کروں گا، تجھے آزاد کر دیا جائے گا. اس عورت نے کہا کہ اے ظالم سن، تو نے میرے سامنے میرے بچوں کو مار ڈالا اور اب تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی کروں. اب جب میرے بچے میرے سامنے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے اب اس دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو جو چاہے وہ کر، تو جیسی چاہے
چاہے وہ سزا دے، مگر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی، کبھی نہیں کھا سکتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے اس ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو سچے غلام ہوتے ہیں، محمد کے جو سچے وفادار ہوتے ہیں، وہ انہیں چاہے کیسی بھی سزا ملے مگر وہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔